تو وہ اسی بات کے خلاف انہوں نے صرف اسی بات کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ جو تقرری ہے، یہ ایکچولی غیر آئینی ہے۔ آئین اس وقت قرآن تھا نا، اس وقت بھی تو آئین تھا، اس وقت وہ لوگ قرآن کو آئین مانتے تھے، اس لیے انہیں آئین لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ چونکہ قرآن کو آئین مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں آئین لکھنا پڑا ہے۔ ان دا سینس آف روٹ ورڈس، اور اگر ہم بات کریں ورڈ ٹو ورڈ میننگ کی، تو وہ پلیز ذرا ہمیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ تو بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، عصر کہتے ہیں وقت کو۔ اگر ہم اس کا لفظی معنی دیکھیں تو لفظی معنی اس کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا چلے جانے کے بعد واپس نہ آ سکنا، یا جیسے وقت ہے، جو وقت گزر جاتا ہے تو وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے کوئی لیمو ہے، اگر لیمو کو ہم نچوڑ دیں تو اس کا رس اس کے اندر واپس نہیں ہم لا سکتے۔ تو بالکل وقت ایسے ہی ہے کہ اثر کو، وقت کو دوبارہ سے واپس لانا بالکل ناممکن ہے۔ اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین صاد اور را، اثر، زمانہ، وقت۔ ان الانسان، اس صورت اگر ہم الفاظ کے اعتبار سے اس صورت کو دیکھیں نا تو یہ جانی پہچانی سی لگتی ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے جانے پہچانے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ تو انسان، دیکھیں انسان تو اردو کا بھی لفظ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کا ذکر کیا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے الف، نون اور سین ہے۔ لفی خسر، خسر خسارہ، خسارہ بھی دیکھیں اردو الفاظ، اردو زبان کا لفظ ہے، یہ بھی آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے۔ تو خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، عربی زبان کے اندر الا جو ہے گرامر کی روح سے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم پچھلے ٹاپک سے اگلے ٹاپک کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، تو اللہ کہہ کر آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایکسیپشن کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ اس کو گرامر کے اندر استثناء کہتے ہیں۔ اردو کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، خسارے والے لوگوں سے الگ کر دیا، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ الذین جو ہے یہ ضمیروں کے ضمائر میں سے ہے، کہ یعنی ضمیروں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ آمنو جو ایمان لے کر آئے، تو ایمان کا جو لفظ ہے وہ بھی جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے، جانا پہچانا لفظ ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، میم اور نون، امن۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ عاملو جو ہے یہ عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الصالحات نیک، صاد لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے صلح۔ وتواصوا، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوصوا نہیں کہا، تواصوا کہا ہے۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس میں یعنی اردو میں تو صرف ایک لفظ ہم ایک چیز کے لیے لے کر آتے ہیں نا، لیکن جو عربی زبان ہے اس میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر تواصوا اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ ایک دوسرے کو، خود بھی حق کی وصیت کرتے ہیں اور دوسروں کی وصیت کو بھی قبول کرتے ہیں، خود بھی حق پر رہتے ہیں اور دوسرا اگر کوئی ہمیں حق پر رہنے کی تلقین کرتا ہے تو اس کو بھی وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر وصیت لفظ، اردو زبان کے اندر تو وصیت اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عربی زبان کے اندر وصیت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ حکم کر رہے ہیں، تو جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو وہاں پر بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ عربی زبان کی جو ہے یہ وسعت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بھی وَتَوَاصَوْا دوبارہ آ گیا،
جو کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، یعنی تاکید کرتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو بالصبر، صبر کی۔ سواد، با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ لوگ یہ جو یہاں پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واؤ لے کر آئے ہیں، اور واؤ جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پچھلا جو ہے وہ اگلے سے الگ ہو گیا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، تو گویا عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے اندر شامل نہیں ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اور صرف اگر انسان زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر واؤ جو ہے وہ عطف کے لیے ہے۔ عطف آپ لوگ ان چیزوں کو آپ کے لیے نہیں ہوں گی، تھوڑا سا میں آپ کو آسان زبان میں بتا دوں۔ عطف اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی کہ پچھلی بات کا لنک اگلی بات کے ساتھ ہے، کہ اگلی چیز بھی پچھلی چیز کے اندر ہی شامل ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان لا کر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ عمل صالح بھی کیے ہیں، اور آگے پھر واؤ آ گیا وتواصوا بالحق کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی کہ اب ایمان کے اندر یہ بھی شامل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا یہ بھی عمل صالح ہے، وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ واؤ اندر لا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا ہے، ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر واؤ عطف کے لیے ہے کہ اس کا لنک جو ہے وہ آمنوں کے ساتھ ہے۔ جو آپ نے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمیں بتائی ہے، میں اس میں سے ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے بولا کہ جو اللہ زینہ ہے وہ ضمائر کے لیے آتا ہے، ضمیر کے لیے ہوتا ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا، ضمیر کے لیے ہوتا ہے، رائٹ؟ یعنی کہ اللہ زی یہ اللہ زین ہے، یہ اللہ زی کی جمع ہے۔ اللہ زی جو ہے وہ ایک ذات کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ زینہ جو ہے وہ زیادہ کے لیے، نہیں زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اوکے، اوکے، اوکے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مطلب شخصی طور پہ تو نہیں، لیکن آپ نے ایمان لانا ہے بینگ اے ذات، یعنی کہ ذات آئی گیس ہو کہ پرسنالٹی کو بولتے ہیں، تو ایمان آپ کی پوری پرسنالٹی کے اوپر ہونا ضروری ہے، نہ کہ صرف دل میں ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور میں کلمہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں اور مجھے کلمہ جو ہے پڑھنا آتا ہے، تو دیٹ از انف فار می۔ تو آئی گیس ہو کہ یہاں پہ جو اللہ زینہ آمنو ہے وہ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو ایمان کے اندر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں کریکٹ جی، می اف آئی ایم رانگ۔ یس یعنی کہ وہ پوری کی پوری اپنی ڈے ٹو ڈے لائف، ہماری روٹین، اٹھنے بیٹھنے کی روٹین، یہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہے نا، کہ آپ چل جی کیسے رہے ہیں، آپ بول کیسے رہے ہیں، آپ جو ہے آپ کے معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، تو یہی ساری چیزیں مل کے جو انسان کی پرسنالٹی بناتی ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ پرسنالٹی کے اوپر ہونا ضروری ہے، نہ کہ آپ جو ہے کلمہ زبانی یاد کر لیں اور وہ آپ کو زبانی اگر میں مطلب اس بات کے اوپر میں یہی سوچوں کہ کلمہ پڑھ لینا اور اس کو یاد کر لینا وہ میری نجات کا ذریعہ ہے، تو پھر تو یہودیوں کو، تو بہت سارے یہودیوں کو جو مطلب میں سیکولر جیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریلیجیس جیوز کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہم سے زیادہ کلمے آتے ہیں ہمارے بھی۔ تو الذین آمنو کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایمان نظر آنا چاہیے، نہ کہ آپ بس اپنے ذہن کے اندر یا اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوں کہ میں جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ آئی گیس ہو کہ اس کا مطلب یہی بن رہا جی، کیونکہ ہے۔ بہت ایمان شکریہ۔ جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے نا، ایک تو زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے بھی تصدیق کرنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ اعمال ہیں، وہی آپ کے والی بات کے ہماری پوری پریکٹیکل۔ پرسنالٹی کے اوپر۔ ہاں، یہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں ایک بات جس کے اوپر میں بھی تھوڑا سا اور مزید جاننا چاہ رہا ہوں، کہ یہاں پہ جو ہے وتواصوا بالحق، تو زیادہ تر اس کو حق بات بولا جاتا ہے کہ یہ حق بات ہے، اور جب بھی ہم لوگ اپنی نارمل روٹینز کے اندر بات کرتے ہیں کہ حق بات، یہ بندہ حق بات کہتا ہے، تو ہم اس کا مطلب ایکچولی یہ لیتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے۔
تو کیا حق بات کا یہاں پہ حق بات کا مطلب صرف سچ بولنا ہے یا کہ کچھ اور بھی کوئی اور بھی چیز حق بات ہوتی ہے؟ جی، اور بھی چیز حق بات ہوتی ہے۔ حق کے جو ہے نا علماء نے کئی معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہاں پر حق کا مطلب دین حق ہے، کہ یعنی دین جو ہے وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ایک دوسرے کو دین کا پیغام دینا، یعنی تبلیغ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ ایک معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ حق سے یہاں سے مراد حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، ان کو ان کے حق دینا، حق سے مراد یہ بھی ہے۔ اور ایک آپ کے والی بات کہ سچی بات کہنا یا حق کی گواہی دے دینا، ٹھیک ہے، جہاں پر یعنی کہ ڈر ہے آپ کو یا آپ حق بات کہہ نہیں سکتے، وہاں پر بھی حق بات کہہ دینا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں پر کہیں جیسے ظالم حکمران ہے تو اس کے سامنے کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں پر بھی آپ حق کی گواہی دے دیں۔ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آ گئی جیسے سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے اس وقت انہوں نے اپنے 3 جو پیغمبر تھے ان کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر لیا اور ان کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص کو پتہ چلا کہ جس کے دل کے اندر ایمان چھپا ہوا تھا، یعنی ظاہر نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان والا ہے، کیونکہ ظالم لوگوں کی وجہ سے اس نے دل کے اندر ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ فوری وہاں پر آیا اور آ کر اس نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے اور انبیاء کو بچانے کے لیے اس نے آ کر حق کی گواہی دے دی۔ اس نے حق کی گواہی کیا دی؟ کہنے لگا کہ میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی ایمان لے آیا ہوں، میں حق پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو وہ لوگ اس کے دھیان لگ گئے، تو انبیاء جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس بندے نے جیسے حق کی گواہی دی تھی، یعنی کسی دوسرے کو بچانے کے لیے حق کی گواہیاں، یعنی کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ سچ جانتے ہیں تو سچ وہاں پر کہہ دینا۔ وتواصوا بالحق کے اوپر حضرت حسین پورے اترتے ہیں کہ اب ان کو اگر واقعہ کربلا کو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یزید کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا، لٹرلی وہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پہ جو ایکچولی ایشو تھا وہ ایک سیاسی ایشو تھا۔ سیاسی ایشو جب میں سیاسی ایشو کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ سیاسی ایشو بول رہا ہے تو یہ دین سے باہر ہے، سیاست دین کے اندر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست دین کے اندر ہے، سیاست دین سے باہر نہیں ہے۔ دین میں سب سے پہلے آتی ہی سیاست ہے۔ تو یزید کی جو ایکچولی تقرری تھی وہ اسلامی قوانین کے مطابق نہیں تھی۔ ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن دور اندیش جو لوگ تھے، حضرت حسین بھی آبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، اس وقت ان سے زیادہ دور اندیش تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اسی بات کے خلاف انہوں نے صرف اسی بات کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ جو تقرری ہے یہ ایکچولی غیر آئینی ہے۔ آئین اس وقت قرآن تھا نا، اس وقت بھی تو آئین تھا، اس وقت وہ لوگ قرآن کو آئین مانتے تھے، اس لیے انہیں آئین لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم لوگ چونکہ قرآن کو آئین مانتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں آئین لکھنا پڑا ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ قرآن کو ہی آئین مانتے تھے تو حضرت حسین بیسیکلی ان کا موقف ہی یہ تھا کہ یہ جو خلیفہ کی تقرری ہے یہ غیر آئینی ہے۔ تو وہ انہوں نے یہی موومنٹ سٹارٹ کی تھی کہ میں اس غیر آئینی تقرری کو جو ہے وہ نہیں چلنے دوں گا۔ فردر وی آل نو کہ اس میں جو کچھ بھی ہوا، جو بھی زیادتیاں ہوئیں اور جو بھی ظلم کیے گئے وی آل نو، لیکن حضرت حسین اس وقت مطلب ہی واز دا اونلی ون پرسن آف ہز ایرا کہ جس کے علاوہ کوئی بھی اس حق بات کو شاید اس طرح سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے حکمت کے تحت انہوں نے جو بھی سٹیپ نہیں لیے انہوں نے نہیں لیے، لیکن حضرت حسین از دا ون اونلی ون آف ہز ہیرا آف ہز ایرا جنہوں نے حکمت کے اوپر بھی، حکمت سے بھی اوپر انہوں نے صحیح کو ترجیح دی۔ جو صحیح تھا، جو قرآن کے مطابق تھا، جو آئین کے مطابق تھا، اسے ہی ترجیح دی۔ تو میرے خیال میں حضرت حسین جو ہیں وہ حق بات کے سب سے بڑے مصداق ہیں ابھی تک ہمارے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل
وہ بھی حق بات کے مصداق ہیں۔ آپ لوگ ضرور امام احمد بن حنبل کی اسٹوری کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ لوگ لٹرلی آپ لوگ شاید اینڈ پہ آ کے رو پڑیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس لیول تک کیسے جا سکتا ہے۔